یاقوت کے ہمراہ ہماری بھی رہے گی، خاتون قیامت کی سواری بھی رہے گی۔ بس سب سے پہلے کون؟ راوی حدیث، عالم دین، قاری قرآن، صحابی رسول، صحابی علی کون؟ ضعیف علوم مسلم ابن اوسجا آتے ہیں، آقا سے رخصت ہوتے ہیں، آقا سے اجازت لیتے ہیں، میدان کارزار میں جاتے ہیں، رجس پڑھتے ہیں، تلوار ٹوٹ جائے گی تو قبضے سے جنگ کروں گا، قبضہ نہ رہے گا تو پتھروں سے جنگ کروں گا۔ اور اس کے بعد حبیب ابن مظاہر سے وصیت بھی کرتے ہیں، دیکھو میرے حسین آقا کی نصرت میں کوئی کمی نہ رکھنا۔ اب کون؟ عبداللہ بن عمیر کلبی، یہ صحابی علی ہے، مولا کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوئے تھے، آج آئے ہیں کربلا کے میدان میں حسین پر اپنی جان نقصان کر رہے ہیں۔ آپ یہی کہ حسین کی مظلومیت و قانیت سمجھیے۔ اب کون آ رہا ہے؟ وہی کلبی جو نصرانی ہے، عیسائی ہے، اسلام سے تعلق نہیں، رسالت پر ایمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھتا، اور اب ساتھ میں زوجہ ہے، 18 دنوں کی بیاہی ہے، کربلا کی سرزمین سے گزر ہو رہا۔ بس بات توفیق الہی ہوئی، حسین کے ہاتھوں پر ایمان لاتا ہے۔ اب جناب واحد کی ماں فرماتی ہے، اے واحد جاؤ اور جلد حسین پر جان قربان کرو۔ واحد آگے بڑھے، زوجہ نے دامن سنبھالا، کہاں جا رہے ہو؟ کچھ جنت میں جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ واحد باز ہو جائے، واحد نے جو دیکھا، مادر واحد کہتی، واحد دیکھو بیوی کی باتوں میں نہ آنا۔ اس نے کہا کہ میں نے مرنے کے لیے نہیں روک نہیں رہی، جائے ان سے ایک وعدہ ہے، ایک وعدہ ان سے ہے اور ایک ان کے آقا حسین سے ہے۔ وہ زوجہ کو لیے حسین کی خدمت حاضر ہوئی، اے مولا یہ کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہے۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا ایک وعدہ تو غائب کریں کہ اس وقت تک کہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک میں نہ ہوں گی، اور دوسرا وعدہ آپ سے ہے کہ جب میرا شوہر شہید ہو جائے تو مجھے زینب ام کلثوم کی کنیزی میں لے لیجیے گا۔ کہا کس لیے؟ کہا تاکہ میرا پردہ رہے تراب ہے۔ یہ سننا تھا، حسین تڑپ گئے، کیا تو سمجھتی ہے زینب کا پردہ رہے گا؟ زینب کی بھی چادر چھنے گی، ام کلثوم کی بھی چادر چھنے گی۔ ارباب اعظم منہج ابن صاحب، یہ کون؟ یہ امام حسین کی کنیز کے بطن سے تھے، حسین انہیں مکہ معظمہ سے لائے تھے اور آج حسین پر جان دے دی۔ عمرو بن خالد کوفے کے رہنے والے ہیں، محب اہل بیت ہیں، وفاداری کا ثبوت کربلا کی سرزمین پر پیش کر رہے ہیں۔ یزید بن زیاد ابو شاہ کوفے کے رہنے والے شیعہ علی آئے حسین پر اپنی جان کم کی۔ مجمع بن عبداللہ مذہبی، یہ بھی شیعہ ہیں، یہ بھی محب اہل بیت ہیں، یہ بھی حضرت علی کے صحابی ہیں۔ جنگ صفین میں مولا کے ساتھ شرکت بھی فرمائی۔ جنادہ بن کعب انصاری، یہ بھی کوفے کے باشندے، مشاہیر شیعہ، محب اہل بیت، اللہ کے رسول میں بھی موجود تھے۔ جنت بن حجر کندی، یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، ممتاز شیعہ ہیں اور صحابی علی ہیں۔ مولا کے ساتھ جنگ صفین میں شرکت فرمائی۔ امیہ بن سعد طائی صحابی علی ہیں، حضرت علی کے ساتھ ساتھ رہے، جنگ صفین میں آپ نے بھی شرکت فرمائی۔ جبلہ بن علی شیبانی کوفے کے رہنے والے صحابی علی میں سے تھے اور جنگ صفین میں آپ بھی تھے، آپ بھی حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ جنادہ بن کعب انصاری امام حسین کے ہمراہ مکہ معظمہ سے آئے تھے۔ حارث بن زمرہ قید شجاعت روزگار، آپ تو زاہد ہے، عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کر کے خدمت حسین میں آئے ہیں۔ ایسے ایسے وفادار گزرے۔ حارث بن نہیان، ان کے والد نہیان حضرت حمزہ کے غلام تھے۔ حبشہ بن قیس نہمی عالم دین ہیں، راوی حدیث ہیں اور حسین پر جان قربان کر دی۔ خلاص بن عمر ازدی اصحاب علی، حضرت علی کے دور خلافت میں آپ اعلیٰ افسر پولیس کے منصب پر فائز تھے۔ زاہد بن عمرو سلمی اصحاب رسول ہے، راوی حدیث بھی ہے، بلکہ رضوان سے مجھ کا شرف بھی حاصل کر چکے ہیں۔ جنگ خیبر میں بھی شریک ہوئے تھے اور آج کربلا میں اپنی وفاداری کا جوہر پیش کر رہے ہیں۔ سعد بن عمیر نہمی، یہ بھی صحابی علی ہیں، یہ بھی شجاع روزگار ہیں۔ شبیب بن عبداللہ
حارث بن سری کے غلام صحابی رسول بھی تھے، صحابی علی بھی تھے، مولا کے ساتھ جمل الصفین میں شرکت بھی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ شبیب بن عبداللہ نیسلی حضرت علی کے صحابی تھے، آپ نے مولا کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت فرمائی ہے، اور آج کربلا میں روز عاشورہ حملہ اولا میں آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری یہ بھی صحابی رسول میں تھے، راوی حدیث غدیر بھی تھے۔ آپ نے جو کچھ واقعات دیکھا غدیر کا، اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا، کانوں سے بھی سنا، اور آج کربلا میں آئے ہیں، وفاداری کو ثبوت پیش کر رہے ہیں، حسین پر اپنی جان تصدق کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن کنزنی یہ بھی بہادر کوفے کے رہنے والے بھی تھے۔ عمار بن علی سماعت دالانی یہاں کہنا رسول خدا کا زمانہ دیکھے ہوئے آج کربلا میں آئے اور حسین پر جان تصدق کی۔ قاصد بن زہر تغلبی ان کے دونوں بھائی جو تھے اصحاب علی میں سے تھے، اور اللہ اکبر، اور آپ کئی جنگوں میں مولا کے ساتھ ساتھ تھے۔ قردوس بن زہر ابن حارث تغلبی یہ قاصد بن زہر کے صحابی تھے، اور آئے ہیں مولا پر جان قربان کر دی۔ مسعود حجاج غنی کوفے کے مشہور شیعہ صحابی علی میں سے تھے، اپنے بیٹے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ فوج یزید میں داخل ہو کر کے امام کی خدمت میں آئے۔ مسلم بن کثیر صدفی خدا رسول خدا کا زمانہ دیکھے ہوئے جنگ جمل جنگ صفین میں آپ ساتھ تھے۔ مقصد بن زہیر تغلبی ان کے دونوں بھائی قاصد قردوس کربلا میں آئے ہیں اور اپنی جان قربان کر دی۔ کنانہ بن عتیق تغلبی باشندگان کوفہ ہیں، کیا کہنا ہے، شجاعان روزگار ہیں۔ حسین پر آتے ہیں، اس وقت آئے کہ جب لڑائی کرنے سے پہلے میدان کربلا میں پہنچتے ہیں اور خدمت حسین میں داخل ہوئے۔ نعمان بن عمرو غزیب یہ بھی کوفے کے باشندے ہیں، یہ اصحاب علی میں سے تھے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی۔ نعیم بن رجلان انصاری ان کے دونوں بھائی اصحاب علی میں سے تھے، اور جنگ صفین میں بڑا کارنامہ انجام دیا۔ عمرو بن جنادہ کعب انصاری، سنیے کربلا کی ماؤں کا کارنامہ۔ یہ مائیں کربلا کے لیے مخصوص پیدا کی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابھی ابھی جنازہ کی شہادت ہوئی، شوہر شہید ہو چکا ہے، سہاگ لٹ چکا ہے، مگر اس ماں کا کلیجہ دیکھیے۔ ایک بار اپنے بیٹے عمرو کو بلاتی ہے، ایک ننھی سی تلوار لگائی، امامہ باندھا، جا میرے لال تو بھی جا، حسین پر قربان ہو جا۔ یہ بچہ جب چلا تو حسین نے کہا یہ کس کا بچہ جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا مولا یہ جنازہ کا ہے، بیٹا عمرو ہے۔ حسین نے کہا یہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ پر جان دینے کے لیے۔ کہا ماں سے اجازت لے لی؟ کہا مولا اماں نے ہی بھیجا ہے، یہ تلوار اماں نے لگائی ہے، یہ امامہ اماں نے باندھا ہے۔ بھائی کہنے کے بعد کہا جا خیمے میں چلے جا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے۔ بجائے چلیے آواز سنی، ایک بار ہاتھ جوڑ کے مولا کنیز کے ہدیہ قبول فرمائیے، سلام ہے کربلا کی ماں تمہاری شجاعت و بہادری پر۔ اب اس کی شہید کی تعبیر زیارت کریے کہ جس سے آج تک معیار دوستی برقرار ہے، اب تک جو آیا ہے خود سے آیا۔ حسین نے کسی کو بلایا نہیں، مگر واحد ایک حبیب ابن مظاہر نے جنہیں حسین خط بھیج کے بلا رہے اور رجل فقیہ کا لقب بھی دے رہے ہیں امام وقت ہوتے ہوئے۔ یہ ہے بلندی، یہ ہے کردار، یہ ہے عظمت۔ قاصد کو روانہ کیا، قاصد کوفے میں پہنچا، ایک بار دخل باب کیا، حبیب کھانا کھا رہے تھے، باہر آئے کہ کون کا قاصد حسین؟ حسین کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، گھر میں داخل یہ روزہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ حسین کا خط آیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کیا حسین کی نصرت کے لیے حبیب نہ جاتے کیا؟ حبیب سے بھی پڑھ کے کوئی وفادار، کوئی جانثار گزرا ہے؟ حبیب اس دوست کا نام ہے کہ جہاں حسین کے قدم پڑتے تھے وہاں کی خاک حبیب اٹھا کے اپنے سر پر رکھتا تھا، مگر ایک امتحان لینا تھا۔ کہا کہ مجھے کیا ضرورت جاننے کی، میں سننا تھا وہ بگڑی وائے ہو تم پر، نواز رسول بلائے اور تم نہ جاؤ، لو یہ میری چادر اوڑھ کے تم بیٹھو۔ میں یہ سننا تھا حبیب تڑپ گئے، خیر میرے مظلوم مولا کی مظلومی، عالم غربت کی یہ حاضر ہوا۔ ادھر حسین حبیب کا انتظار کر رہے ہیں، ایک علم رکھ دیا ہے،
میرا دوست آ رہا ہوگا. بس جیسے ہی گرد نمودار حسین نے کہا علی اکبر یہ بیٹا بڑھو استقبال کو چچا آ رہے ہیں. اے عباس جاؤ میرا دوست آ رہا استقبال خیر مقدم کرو. ابھی ابن مظاہر آئے دوست سے دوست گلے ملا. اصحاب حسینی میں خوشی ہے. جب یہ آواز خیمے میں گئی زینب نے کہا فضا یہ میرے بھیا کی طرف آج کون آ گیا ہے کون جانثار آئے خوشی کیوں ہے. فضا نے کہا شہزادی بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے. بھیا کہنا تھا زینب نے کہا فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہنا اور کہنا زینب تمہارا شکریہ ادا کر رہی. بس جیسے ہی جناب فضا آتی ہے حبیب نے سنا حبیب تڑپ گئے خاک کو بیٹھے تماچے چہرے پر لگانے لگے کہ آج کے وقت آ گیا زینب و منتسلام زینب و شکریہ ادا کر رہی ہے. اور باپ اعظم حسین سے رخصت ہوئے گئے میدان کارزار میں. ایک بار جوانی پھر پلٹی پھر وہی زور شباب پھر وہی انداز. اللہ اکبر آئے اور شاندار جہاد کیا مگر ایک منزل آئی کہ آپ نے حسین کو بلایا. حسین دوست کے سرانے پہنچے کہا حبیب تو بھی اس وقت حسین کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے. اے حبیب اٹھو دیکھو دو حسین تمہارے سرانے کھڑے ہیں. عالمہ بے عزا جناب حبیب کے بعد اب کون مطیب بن یزید رہائی. یہ کون یہ جناب حر کے بھائی ہے. حر تنہا نہیں آیا بھائی کو بھی لایا بیٹوں کی بلایا. حر چاہتا ہے کہ سب کا غم اٹھا لو تب اپنی شہادت پیش کروں تاکہ کچھ تو ندامت میں کمی ہو جائے. جاؤ آقا سے اجازت لو. مطیب آگے بڑھے حسین کی خدمت میں آئے حسین سے اجازت لی رخصت ہوئے میدان کارزار میں پہنچے شاندار جہاد کیا. اس کے بعد آواز دیتے ہیں مولا ان کے بھی سرانے پہنچ جاتے ہیں. ہار باب عذاب کون اب حجر ابن حر. اب حر کہتا ہے بیٹا تم بھی جاؤ عجیب سخت منزل ہے. ایک باپ ایک بیٹے سے کہہ رہے جاؤ ہم تمہیں لہو میں ڈوبنا چاہتے دیکھنا چاہتے تمہاری میت دیکھنا چاہتے. اللہ اکبر آتا حسین کی خدمت میں مولا سے رخصت ہوا میدان کارزار میں پہنچے. وہی انداز وفاداری وہی شجاعت جہاد کیا مگر ہاں ایک آواز آخری دی. حسین ان کے بھی سرانے پہنچے. جیسے ہی آواز سنی حر بھی آگے بڑھا حسین بھی مگر حر کے پہلے حسین پہنچ چکے تھے. جب حر پہنچا تو کیا دیکھا حسین کے زانوں پر میرے بیٹے کا سر ہے. وہ حر تڑپ گیا چاہتا کہ زانوں کے سر کو الگ کروں. وہ حسین کہتے ہیں اے حر تو کیا غلط کر رہا ہے کہیں کوئی باپ بیٹے کی میت اٹھاتا ہے. اے میرے کریم ابن کریم آقا اے میرے رحیم ابن رحیم آقا حر کے ساتھ یہ سلوک مگر ابھی وہ وقت آنے والا ہے جب علی اکبر کی جوانی ہوگی آپ کی تنہائی ہوگی عالم بیری نہ کوئی مونس نہ یاور نہ غمخوار ہوگا. اور باب اعضا اب خود ہرانا کون حر جس نے حسین کا راستہ روکا جس نے لگام فرس پہ ہاتھ رکھا جس نے خیمے فرات سے ہٹائے. مگر شب عاشور کے انقلاب یہ ایک شب کی مہلت ہے. تب فیض ہے کہ حر کی تقدیر بن رہی تھی. حر مضطرب ہے اضطراب میں ہے کبھی خیمے کے باہر کبھی خیمے کے اندر پسینے میں غرق کانپ رہا. ایک بار بیٹا آگے بڑا بابا یہ آپ کا کیا علم ہے کہ تمہیں نہیں معلوم چلو میرے ساتھ. لائے خیمے حسینی کی طرف کہ ذرا کچھ سنو. کہاں بابا کیا التش کی آواز آ رہی ہے. رکھے التش کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار حر ہے. کس منہ سے حر حسین کی خدمت میں جائے. رات کی ہوئی گزر رہی ہے اور فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. لوگوں کو جنت کے درمیان تڑپ رہا ہے اور زمین حر بھی دوڑ رہا ہے. بس جیسے ہی علی اکبر نے اذان دی بحر کے مقدر کا سہیرا ہو گیا. تردد دور ہو گیا کہ پیغمبر کی آواز کانوں میں پڑی پیغمبر کا لہجہ یاد آیا اور کہتا چلو میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دو چہرے پر نقاب ڈال دو. بیٹا بھی ہے بھائی بھی ہے ہاتھ بندھے ہیں نظریں جھکی ہیں چہرے پر نقاب ہے
آنکھوں میں آنسو ہے، ماتھے پہ ندامت کا پسینہ ہے، دل میں جذبہ نصرت ہے، کاندھے پر حسین کی فتح کا علم ہے، وہ راغ بڑھا ہے، قافلہ جا رہا۔ ایک بار جیسے ہی آگے بڑھے معاملہ پر جناب زہر قائم کرتے اے وہ کیا ارادہ ہے؟ کہاں جا رہا ہوں مولا کی خدمت میں، جاؤ دیر کو آئے مگر بہتر کیا۔ اچھا مگر جا تو رہے ہو، مگر اس طرح نہیں جانے دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے اسلحہ یہاں رکھ دو۔ عرب میں اس آدمی کی سب سے بڑی توہین ہی ہوتی تھی کہ اگر کسی کے اسلحے جسم سے علیحدہ کر لیے جائے۔ انہوں نے کہا اے زہر قائن، یہ میری غرض ہے، مجھے مولا کی خدمت میں جانا ہے، جو کہو گے وہی کروں گا، مگر عرب کہ کسی ماں نے ایسا بیٹا آج تک نہیں پیدا کیا کہ جو حر کی زندگی میں حر کے جسم سے اسلحے کو علیحدہ کر دے۔ زہر قائن نے کہا حر جاؤ مگر جواب بھی لیتے جاؤ۔ آج تک بھی کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا کہ زہر قائن کے ہوتے ہوئے امام کی خدمت میں جو اسلحوں کے ساتھ داخل ہو جائے۔ لیجیے تکبیر کی آواز آئی، وہ تڑپنے لگا، یہ بیٹا تکبیر کیسی؟ بابا علی اکبر آ رہے ہیں۔ چند گام پھر چلے، پھر تکبیر۔ کہا اے بیٹا آپ تکبیر کیوں؟ کہا بابا عباس آ رہے ہیں۔ اب جو تیسری تکبیر حر برداشت نہ کر سکا، اے بیٹا اب یہ کیسی تکبیر؟ بابا خدا کا حسین آ رہے ہیں۔ بھیا سننا تھا، انہوں نے اپنے کو گھوڑے سے گرایا، حسین کے قدموں پہ سر رکھا، اے مولا کیا اس گنہگار کی بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے ان کو سینے سے لگایا، حسین رو رہے ہیں اور کہتا مولا آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ رونا تو مجھے چاہیے۔ کہا نہیں اور مجھے چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا تو دشمن بن کے آیا تھا تو تیرے پورے لشکر کو حسین نے سیراب کیا تھا، آج تو دوست بن کے آیا، ہائے عالم غربت، یہ قطرہ آپ بھی تو نہیں کہ تیری ضیافت کر جو، بس مولا رخصت دے دیجیے، اے مولا بھی اجازت دیجیے۔ لیجیے حر میدان کارزار میں پہنچا، شاندار جہاد ہو رہا ہے، اس کے بعد آواز دیتے ہیں حسین حر کے سرانے پہنچے، یہ حر آنکھیں کھول، تو گھوڑے سے بھی گر گیا، گرز بھی لگ گیا، مگر حسین کو خبر نہ دی۔ اللہ اکبر، دوست کے ہجر میں کس دوست کو چین آیا ہے، کھول دے آنکھوں کو بھائی کہ حسین آیا ہے۔ لیجیے ارباب عذاب، جناب حر بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، سمجھیے کربلا کیا ہے اور مقصد حسین سمجھ۔ حسین کیسے کیسے باوفا کو اپنے ساتھ لائے، کیا بالغ نظر افراد تھے۔ مقام جنگ میں بھی یہ عالم ہوتا تھا کہ اگر ہاتھ تلوار کے قبضے پر تو نظر آسمان پر ہوتی تھی۔ آپ سمجھے کون؟ ابو سمامہ ساعدی۔ اے مولا یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے، اے آقا چاہتا ہوں زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ ادا ہو جائے۔ اے حسین کے رانسو بہانے والوں، ماتم کرنے والوں، نماز کی اہمیت کا مقصد شہادت سمجھو۔ اللہ اکبر، کیا حسین کو معلوم نہیں تھا وقت؟ حسین سے بہتر کو مگر نہیں اتنا دکھانا چاہتے تھے کہ میرا مقصد سمجھو اور میرے ساتھ کیسے کیسے افراد ہیں۔ اس کے بعد یہ دو ابو سمامہ ساعدی تھی، مگر ابھی دو ایسے بھی بہادر ہیں، جناب سعید و جناب زہر قائن، جنہوں نے حسین کو نماز پڑھائی، دنیا کی آخری اور پہلی نماز، کہ امام پیچھے ہے ماموم آگے ہے۔ مولا آپ نماز پڑھیں، دیوار علی بنے دونوں جانباز کھڑے ہیں، حسین کی حفاظت کر رہے ہیں، سینوں کو سپر بنائے ہیں، جو تیر آتا ہے بڑھ بڑھ کے روکتے جا رہے ہیں۔ جب تک حسین نے نماز تمام نہ کر لی، یہ جانباز یہ عمل کرتے رہے جس میں حسین محفوظ تھا۔ ادھر حسین نے نماز تمام کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، ادھر دونوں جیسے جانباز زمین پر آئے، ایک زانو پر سعید کا سر، ایک زانو پہ زہر قائن کا، اور فرماتے زہر قائن حسین مولا کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ اے زہر قائن ہم راضی، ہمارا خدا راضی، خدا تم لوگوں کا نام نماز گزاروں میں شمار کرے۔ ایک بار جناب سعید کو کچھ حرکت پیدا ہوئی، جناب سعید حسین کے زانوں سے اٹھے، امام فرماتے سعید کیا بات ہے؟ اے مولا ایسا محسوس ہو رہا ہے
کہ جیسے میرے کوئی سراہنے آ رہا ہے، اے سعید مبارک ہو تمہیں میرے نانا رسول خدا شاہ مشہد آ گئے. پھر سعید حسین کے زانوں پر. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر سعید اٹھتے ہیں. حسین پوچھتے ہیں سعید اب کیا بات ہے؟ یہ مولا ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی میری داہنی طرف آ رہا ہے. ارے اے سعید مبارک ہو، میرے بابا ساقی کوثر ہے، کوثر کا جام تیرے لیے لے آئے ہیں. پھر سعید حسین کے زانوں پر. پھر سعید بے چین ہو کے اٹھے. کہا سعید اب کیا بات ہے؟ یہ مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میری بائیں طرف آ رہا ہے. کہ تمہیں مبارک ہو میرے بھیا حسن آ گئے، برونے والوں اب قیامت ہو گئی. اب جو صحیح تڑپے ہو، اب جو صحیح زانو حسین سے سر اٹھاتے ہیں، عجیب کیفیت ہے، بے چینی ہے. کہ صحیح اب کیا بات ہے؟ کہ مولا کیا بتاؤں، ایسا لگتا ہے کوئی نقاب پھول بیوی میرے بائیں جانے. ارے صحیح میری ماں فاطمہ زہرا تمہارے لیے آ گئی. جزاکم ربکم. اور باب اعزا لیجیے. عمرو بن قرظہ کعب انصاری، ان کے والد قرظہ صحابی رسول میں سے تھے. آئے خدمت حسین میں انہوں نے بھی جان قربان کر دی. اللہ نافع بن ہلال حنبلی جنگ صفین، جمل اور نہروان میں مولا کائنات کے ساتھ ساتھ تھے. آج کربلا کے میدان میں آئے ہیں اور حسین پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں. شوزب بن عبداللہ حمدان شاہ قبیلہ کے رہنے والے اس کے سردار ہیں. اور آج کس طریقے سے دیکھیے حسین کی مظلومیت کھینچ لائی ہے. عابد ابن شبیب شاکری شیطان روزگار ہیں، اصحاب علی میں سے تھے. نہ معلوم کتنی جنگوں میں مولا کے ساتھ ساتھ شرکت فرمائی اور آج کربلا کے میدان میں آئے ہیں اور اپنی جان قربان کر دے رہے ہیں. حنظلہ بن اسد شوامی یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، خوش تقریر ہے، خوش لہجہ ہیں، بہادر شجاع روزگار ہے. اللہ اکبر. جون اللہ اکبر. جون بن ابو ذر غفاری کا غلام. کربلا دیکھیے کیا ہے، کس طریقے سے اس نے خاک کے ذروں کو آفتاب بنایا، آقا اور غلام کے امتیاز کو ختم کر دیا. ایک نیا معیار قائم کیا ہے کربلا نے. کردار کی بلندی، ایمان کی بلندی معیار ہے. اب دیکھیے انداز جناب جون کا. آقا سے اجازت مانگ رہے ہیں، حسین ابھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، کچھ تکلف فرما رہے ہیں. بات سنیے گا کہ کیا جملے ہیں جون نے کہا ہے، تاریخ کے دامن میں آج بھی محفوظ ہے. کہ مولا آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا حسب نسب کر رہے ہیں، اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے. باقی جملہ کا کہ تو نہ صحیح اپنے سیاہ خون کو آپ کے نورانی خون میں ملا دوں. حسین نے یہ جملے محفوظ کر لیے. اجازت تو دے دی جون سے مگر حسین تڑپ رہے وہ دن کا بار وقت تاکہ جون کا احساس کرتری ختم ہو جائے. جون میدان کارزار میں پہنچے. جناب جون نے جہاد کیا. ایک بار حسین کو نصرت کے لیے طلب کرتے ہیں. مولا جون کے سرانے گئے. کیا سلوک کیا آپ سن سکے گا. اپنا لب مبارک جون کی پیشانی میں رکھا. یہ جون اب تو تیرا احساس ختم ہو جائے. پھر دستے دعا بلند کر دیے. بار اللہ اس کے حسب نسب کو اعلیٰ کر، اس کے چہرے کو نورانی کر، اس کے جسم کو خوشبودار بنا دے. حسین کی بھی دعا قبول ہو گئی اور حسین کی جتنی دعائیں تھی قبول. اللہ اکبر. اب جون کے بعد دوسرا غلام جناب واضح غلام تر کی امام حسین نے اسے سید سجاد کے حبا کر دیا تھا. جب وہ آیا ہے رخصت ہونے کے لیے تو جاؤ خیمے میں، تمہارے امام سید سجاد آتا ہے. مولا آپ اجازت دیجئے. اجازت تو دی مگر سید سجاد نے کیا کہا کہ تمہارا جہاد میری طرف سے ہوگا. ایک غلام اور امام کی نیابت کر رہا ہے. یہ ہے کربلا. آپ سوچئے کیا منزل ہے. جناب واضح آئے میدان کارزار میں شاندار جہاد کا جام شہادت نوش فرمایا. اور باب ادا. اب اس کے بعد انس بن حارث اسدی ضعیف العمر ہے، ہمیں لٹک چکی، کمر خمیدہ ہے، جھریاں پڑی ہوئی ہیں، کمر میں پٹ کے کسا، رومال سے بھویں باندھی. حسین اس مجاہد کا کارنامہ دیکھ رہے تھے اور اس کی بہادری کو دیکھ رہے تھے اور رخصت ہوتے ہیں اور حسین سے اجازت لی. حسین نے انہیں رخصت کیا.
حجاج ابن مسروق جعفری یہ بھی کوفے کے معزز شیعہ آئے محب اہل بیت ہے، اور آج کربلا میں حسین پر جان دے رہے زاد بن غریب حمدانی، کیا کہنا ہے، ایک بھائی کے والد صحابی رسول میں سے تھے، آج آئے ہیں نواسے پر جان قربان کر دی۔ عمرو بن جندب خضرمی صحابی علی میں سے تھے، جنگ جمل میں مولا کے ساتھ ساتھ تھے، اللہ اکبر۔ حضرت علی سعد بن حارث یہ بھی حضرت علی کے غلام، مولا کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوئے۔ یزید بن مغفر اصحاب علی جنگ صفین میں مولا کے ساتھ ساتھ۔ سہیل بن عمرو خشمی ارباب اعضا، یہ وہ بہادر ہے، عجیب کارنامہ ہے، میدان میں آئے، جہاد کیا، شہید ہو گئے، مگر ابھی رمق حیات ہے۔ دشمن فوج دی کہ یہ شہید ہو گئے، مگر ابھی شہادت نہیں پائی۔ جب اللہ قتل الحسین کے کربلا کی صدا گونجی تو ایک بار یہ پھر اٹھ گئے، اور اس کے بعد جہاد کرنا شروع کیا ہے، اور اس کے بعد جان شہادت نوش فرمایا۔ بس رونے والوں، ماں بہنیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، آغوش میں بچے بھی ہیں، شاید سکینہ کا پرسہ دینے کے لیے، شاید رباب کو اصغر کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ خدا ان کو بھی سلامت رکھے، ان کی گودیوں کو بھی سلامت رکھے، ان رونے والوں کو بھی سلامت رکھے جو آئے ہیں کربلا کے 72-14 کے تابوت کی زیارت کرنے۔ ان کی مرادوں کو خدا پر لائے، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اس انجمن کو بھی حوصلوں کو بلند کر برقرار اس کا ہر ممبر جنہوں نے یہ اہتمام رونے کا کیا۔ بار باب عذاب دل تھامیے، جگر سنبھالیے، اب تک تو صاحب تھے، باوفا تھے، مگر اب سلسلہ بدلا، اب جگر کے ٹکڑے جا رہے ہیں، گود کے پالے آ رہے ہیں، آنکھوں کے نور آ رہے ہیں، قلب کے سرور آ رہے ہیں۔ اب میں کس منہ سے کہوں کون آ رہا، حسین سے اجازت کون لے رہا ہے اور کون رخصت ہو رہا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اے اہل عزا رخصت اکبر ہٹ در سے، فرزند بچھڑتا ہے شہ دل و بشر سے، کر دینے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے، ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے پیسر سے۔ 18 سال نہ پھولے نہ پھلے ہیں، ارے شادی کے دن آئے اب مرنے کو چلے ہیں۔ بابا اجازت دیجیے، بابا مجھے بھی رخصت کریے۔ حسین کہتے علی اکبر پہلے خیمے میں جاؤ، زینب نے تمہیں گود لیا تھا، یہ بیٹا 18 سال بڑی محنتیں بڑی مشقتیں کی، پھر ماں ام لیلا سے رخصت لو، ماں نے بڑی محنتیں سے تمہیں پالا ہے۔ علی اکبر خیمے میں آتے ہیں، کبھی ماں کے آگے دستے ادب جوڑے ہوئے، کبھی پھوپھی کے آگے سر کو جھکائے ہیں، کیسے اجازت مانگوں، بولی اماں رخصت کریے۔ کیا میرے لال اسی دن کے لیے پالا تھا؟ یہ میرے لال کیا اسی دن کے لیے محنتیں کی؟ یہ میرے لال بھیا سے میں نے تمہیں اسی لیے گود لیا تھا کہ تمہیں مرنے کی رخصت کروں گا، رضا دوں گا۔ ماں کو پکڑے گئے میرے لال کیا اسی دن ہے؟ ارے میں تو سمجھی جب مصیبت پڑے گا تم میرے کام آؤ گے، مگر آئے کیا ہو رہا ہے، کوئی ارمان نہ پورا ہوا۔ دل میں ارمان تھا جوان میرا لال ہوگا، چاند کی دلہن لاؤں گی، دولہا بناؤں گی، سہرا باندھوں گی، مگر ہائے تقدیر سہرا تو نہ دے گا، ماں نے لاشا ضرور۔ علی اکبر کو رخصت نہیں کہے بابا، اماں نے رخصت کر دیا، بھوبی جان نے خدا حافظ کہہ دیا، حسین نے کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ ایک بار آسمان کی طرف نظر کی، پالنے والے تو گواہ رہنا، آج تیری راہ میں میں اپنے اس لال کو دیکھ رہا ہوں جو تیرے حبیب سے بالکل مشابہ، مگر انداز بدلا، آگے آگے علی اکبر، پیچھے پیچھے کمر پکڑے حسین۔ جب نوجوان بیٹے کو باپ کی قدموں کے کا احساس ہوا، ایک بار رہوار روکا، دستے عجب دوڑ کے بابا
آپ تو رخصت کر چکے تھے. اے میرے لال کلیجے میں آگ لگی ہے. اے بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے جانا تاکہ نانا کی زیارت چھوٹی جائے. لیجیے علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے. شاندار جہاد کیا. ایک بار کامیاب ہو گئے, باپ کی خدمت میں آئے. اللہ اکبر. ایک بار سوال آپ کرتے, اے آسمان تو کیوں نہ پھٹ کے گر پڑا. ایک بیٹا ایک باپ سے سوال آپ کر رہا ہے. حسین نے پانی تو نہ دیا, اپنی سوکھی زبان علی اکبر کے دہن میں دے دی. علی اکبر نے دہن سے زبان, اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے. ظاہر ہے جو 54 لاشیں اب تک اٹھا چکا ہو اس کی صحت کا کیا عالم ہوگا, کیا زبان ہوگی. لیجیے پھر علی اکبر گئے, پھر میدان جہاد میں پھر شاندار جہاد کر رہے ہیں. سینکڑوں کو واصل جہنم کر دیا. بغاوت علی اکبر نے بھی انداز بدلا. اب تک جو شہید ہوتا تھا آواز دیتا تھا یا مولا ددی, مگر علی اکبر نے انداز بدلا. ایک جوان بیٹا ایک غریب باپ کو مدد کے لیے بلائے, خیرت ہاشمی کے خلاف کیا کہا, یا بتا علیہ کا منی سلام. اے بابا بیٹے کا سلام آخر قبول کر لیجیے. جیسے حسین نے سنا تڑپ گئے. یا علیہ کا نعرہ لہو پر ہے, ہاتھ سے کمر پکڑے ہیں, ٹھوکریں کھا رہے ہیں, گشت کی طرف جا رہے ہیں. اے علی اکبر آواز دو. اے بیٹا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. کہتے جاتے ہیں اے میرے لمبے گیسوں والے تیرے نفاس, کھائے جگر پہ زخموں کے بھالے تیرے نفاس, بابا کی تیز ضعیفی کے بالے تیرے نفاس, بابا کو اپنے پاس بلا لے تیرے نفاس. اے نوجوان وہ کہتے جا رہے ہیں داماد تو میرے لال, بابا کو اپنے پاس بلا لے تیرے نفاس. فرزند فاطمہ کی ضعیفی پہ رہ کر اے نوجوان باپ کی پیری پہ رہ کر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بیٹا بیٹا پکار لو میں بہت بے قرار ہوں. بیٹا پکار لو میں بہت بے قرار ہوں. سید ہوں بے وطن ہے غریب الدیار ہوں. اہل ستم تو ہنستے ہیں میں اشکبار ہوں. آفت میں مبتلا ہوں بلاؤں کے جار ہوں. اللہ اکبر. آفت میں مبتلا ہوں بلا سے دو چار ہوں. سور آواز دے دو تشنہ دہانی کا واسطہ, سورت دکھاؤ اپنی جوانی کا واسطہ. علی اکبر کو آواز دے رہے بار بار بیٹا حسین. علی اکبر کے سرانے پہنچے, زانوں پہ سر رکھا. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین دیکھ رہے. جوان لال خون میں ڈوبا اور زمین گرم پر ایڑیاں لگا رہا. ایک بار حسین کی نظر علی اکبر کے سینے پر پڑی. علی اکبر ہاتھ رکھے ہوئے تھے. حسین پوچھتے میرے لال کیا بات ہے, کیا کوئی تکلیف ہے؟ اے بیٹا زخم ہے, اے بیٹا درد ہے, یہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ علی اکبر چھپانا چاہتے مگر جب حد سے زیادہ اصرار بڑھا تو بابا نیزے کی علی ٹوٹ چکی ہے. اے بابا کبھی تکلیف ہو رہی ہے, بڑا درد ہو رہا ہے. بس اور باب اعضا سنیے, یہ زمین کربلا پر کائنات کا پہلا منظر ہے جو ہونے جا رہا ہے. سب انبیاء بھی ہیں, ملائکہ بھی ہیں, اجنہ بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, سب موجود ہیں. کیا ایک ضعیف باپ اپنے کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے لڑکی کی علی نکال رہا. ایک بار حسین نے آستین الٹی, نجف کی طرف رخ کیا, یا علی کہا. بچہ صحیح علی لگی کہا. علی اکبر نے کہا بابا زمین کربلا کو زلزلہ ہے. اے بابا یہ زمین ہل رہی ہے, اب کوئی نہیں, سب چلے گئے. بستی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ اونچا, باپ کی آغوش میں بیٹے کا دم نکلا. اب حسین کیسے میت اٹھائیں, بچوں کو بلاتے سہارا دیا, خیمے میں لاش لائی, زینب نے چادر بچھا دی. رواج میں زینب کی چادر سفید تھی مگر علی اکبر کے خون سے وہ بالکل سرخ ہو گئی. ایک بار حسین کا دیکھ تھا, ام لیلا کہاں ہے, مادر اکبر کہاں ہے؟ ام لیلا خیمے میں بیٹھی ہے, کیا نماز کو بیٹھی ہوئی ہے.
علی اکبر کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی. ایک بار فضا نے کہا اے بی بی چلیے آقا یاد کر رہے ہیں. بس یہ جملہ کا اے فضا کیا میرا علی اکبر آ گیا؟ کہا علی اکبر تو نہیں، علی اکبر کا لاشا آیا. بھائی یہ سننا تھا جو کہ خیمہ سے ٹکرا کے گری. اے فضا مجھے سہارا دو. اے فضا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اے فضا آنکھوں میں روشنی. اے بیویوں میرا کڑیا جوان علی اکبر کہاں ہے؟ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. جزاکم ربکم. لیجیے علی اکبر کی رخصت. اب کون؟ عبداللہ ابن مسلم اور محمد ابن مسلم. جناب مسلم کے 4 بیٹے، 2 کوفے میں شہید، 2 کربلا. اب اس ماں کے دل کی خبر لیجیے جس کے 4 بیٹے شہید ہو گئے. جناب عبداللہ آئے، اجازت لی چچا سے. حسین نے بھتیجے کو رخصت کیا. میدان کارزار میں پہنچے. شاندار جہاد، 98 افراد کو واصل جہنم کیا. اللہ اکبر. یہ مسلم کے بیٹے ہیں، عقیل کے پوتے ہیں. ایک بار دوران جنگ آنکھ کی ہتھیلی پیشانی پہ گئی. ایک تیر کسی نے مارا، وہ ہتھیلی پیشانی میں چبھ گئی. اب کس طریقے سے جہاد کرتے؟ بدنی میں ایک نیزہ لگا، گھوڑے بس سنبھل نہ سکے. حسین کو آواز دیتے ہیں مولا اس بھتیجے کی میت لائے. مسلم ابن عبداللہ جنگ مغلوبہ میں شہید. مگر ارباب ازا سنیے مظالم کی انتہا کہ 11ویں محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا اور کوفے میں پہنچا تو ابھی دارالنمارہ پر لاشیں مسلم لٹک رہی تھی. اور جناب سکینہ کہتی ہے جناب زینب سے، اے پھوپھی اماں یہ کس شہید کی میت ہے؟ اے پھوپھی اماں یہ تو بڑا مظلوم لگتا ہے. پھوپھی اماں اس سے تو بوئے قرابت آتی ہے. اے پھوپھی اماں یہ تو بابا ایسا بے کسی میں مل رہا ہے. بیت اللہ تھا. مسلم نے شہزادی کو سلام کیا. بیمار قبرہ زنجیر سنبھالے پڑے، چچا کو سلام کر رہے. بس زوجہ مسلم آگے بڑھی. معلوم ہے میرے شوہر کی لاش قدموں سے لپٹی اور فریاد کر رہی ہے اللہ اکبر، صاحب تمہارے سامنے فریاد لائی ہوں. صاحب تمہارے سامنے فریاد لائی ہوں. میں سچدار بار پلک کی ستائی ہوں. بچوں کو کھو کے دست مصیبت سے آئی ہوں. عباس کی بہن ہوں، علی کی میں دائی ہوں. تم جس سے خوش ہوئے وہی سامان کر دیا. بچوں کو میں نے شاہ پہ قربان کر دیا. بار بار رونے والی عورتیں بھی سنیں کہ زوجہ سوال کیا کرتی ہے اپنے غیرت دار شوہر سے. عجیب سوال ہے. کیا کہتے؟ صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے؟ وہ خستہ تن وہ مضطرب الحال کیا ہوئے؟ محنت ہوئی تھی جن پہ مہوسال کیا ہوئے؟ وہ دونوں میرے صاحب اقبال کیا ہوئے؟ ارے چاروں کو تم لیے ہو، ہمارا کوئی نہیں، اللہ کی زندگی کا سہارا کوئی نہیں. لیجیے بیٹے جناب مسلم کے بیٹے. اب کون؟ جعفر ابن عقیل، اولاد عقیل کا سلسلہ بھی شروع ہوا. جناب مسلم تو کوفے میں شہید اور جناب جعفر کی شہادت ہو رہی. اجازت لیتے آتے ہیں، میدان جہاد کیا. 1500 افراد کو واصل جہنم کیا. جو نبی عقیل کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. کیا شان ہے، کیا شجاعت ہے، کیا ولولہ ہے. اس کے بعد حسین کو آواز دی. حسین میدان کارزار میں پہنچے. جناب جعفر کی میت خیمے میں لائے. اب کون؟ عبد الرحمن بن عقیل، عقیل کے دوسرے صاحب جاتے جا رہے. سینکڑوں کو واصل جہنم کیا. ہاشمی جوان ہیں، رگوں میں وہی خون، وہی شجاعت. اور کے بعد حسین کو آواز دیتے ہیں آپ اس بھائی کے سرانے پہنچے. اس کی بھی میت خیمے میں لائے. اب کون؟ ابو سعید محمد ابن عقیل. لیجیے عقیل کے سب بیٹے قربان.
عقیل کے سب بیٹے قربان ہو گئے. ہاں ارباب اعضاء اب منزل آگے بڑھی. اب کون آ رہا ہے؟ اب آپ سن سکیے گا. کون؟ محمد ابن عبداللہ اور ابن عبداللہ. یہ کون ہے؟ یہ زینب کے لاڈلے ہیں، زینب کی گود کے پالے ہیں. شب عاشور زینب جس سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو بیٹو کل صبح شہادت ہے. دیکھو زینب شرمندہ نہ ہو، زینب فاطمہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھائے. اے میرے گود کے پالو، تم بھوکے ہو پیاسے ہو، فوج آدھا کثیر ہے، ایسا نہ ہو بیٹا کوئی کمی رہ جائے. وہ بچے کہتے جب ماں کی تقریر سن چکے کہ اماں جان صبح ہونے تو دیجیے، وہ جہاد کروں گا جس کی مثال نہیں ملے گی. یہ اماں جان ہم بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، فوج آدھا کثیر ہے، مگر اماں ہماری رگوں میں آپ کا شیر ہے. یہ اماں ہم علی کے نواسے ہیں، ہم عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم حسین کے بھانجے ہیں، ہم عباس کے بھانجے ہیں. چلیے ماموں سے کہیے ہر قلم ہمیں بھی دے، ہمارا بھی حق ہوتا ہے. زینب بچوں کو لاتی، بھیا یہ شہادت کے لیے مچلے ہوئے ہیں، اے بھیا انہیں رخصت کر دیجیے، اے بھیا اجازت دے دیجیے. حسین نے کم سے بھانجوں کو خدا حافظ کا. زینب کے دونوں لال چلے میدان کے غارگار کی طرف. ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو. قدم بڑھائے ہوئے، نیند سے اٹھائے ہوئے، چلے چلو انہیں کوفے تلک بھگائے ہوئے شاندار جہاد ہو رہا ہے. کربلا کی فوج کوفے کے در سے ٹکرانے لگی. فوج میں خیجان پیدا ہوا. کہا کہ دیکھو جب تک یہ بچے ساتھ لڑتے رہے ان پر قابو پانا مشکل ہے. ایک کو دوسرے سے جدا کر دو، علیحدہ کر دو. بھئی یہی مکرو فریب کیا. ایک بھائی سے دوسرے بھائی کا علیحدہ ہونا تھا. دونوں چاند شام کی فوج کے بادل میں گر گئے. بابو حسین کہتے عباس غضب ہوا، گھوڑوں کی پشتوں کو آنو محمد نظر نہیں آ رہے. بیترے میں آواز دیتے ہیں ابر سے عباس بڑھے ادھر سے حسین. ایک کی میت عباس، ایک کا لاشا حسین لائے. خیمے میں لائے کہا زینب آؤ، تمہارے بچے بوڑھا بن کے آ گئے ہیں. زینب آگے بڑھی، بیبیاں نے چاہا پرسا دے زینب کو. زینب سب بیبیاں سمجھی زینب لاشوں پر گرنے جا رہی، نہیں علی کی بیٹی ہے. ایک بار لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، خاک کربلا پر پیشانی جھکائی، سجدہ شکر ادا کیا. پالنے والے تیرا شکر ہے تو نے غنیمت کے ہدیے کو قبول کر لیا. اب جو مانگتا تڑپی تو کبھی عود کے رخسار کے بوسے، کبھی محمد کی زلفوں کا پیار، کبھی سجدے ہو رہے ہیں. میرے شیرو میرے گود کے بالوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا رات کے جاگے تھے؟ بیویاں تمہیں بلا رہی ہیں اور تم ان کے جواب نہیں دے رہے ہو. اللہ اکبر. پیدائبہ جب بیعت کرتی ہے، ویران کر گئے میرا گھر رہے مسافروں کی آشتی نہ مجھ کو خبر رہے مسافروں. پہلے پہل کہا یہ سفر رہے مسافروں، ماں ڈھونڈنے کو جائے کدھر رہے مسافروں. غربت میں تلخ کر دیا ماں کی حیات کو، واری رہو گے کون سی بستی میں رات کو. لیجیے اللہ محمد بھی صحیح. ہاں اب اور منزل بڑھی. اب کون آ رہا ہے؟ کون؟ جان حسن، قاسم گل پیرہن، گل بدن. اللہ اکبر. قاسم رو رہے، آنکھوں سے دیکھ رہے چچا میتیں لا رہے، ایک کو رخصت کرے، ہمیں اجازت نہیں دے رہے. قاسم طرف رہے. ایک بار خیمے میں جاتے ہیں، ماں کہتی بیٹا جاؤ تم بھی جاؤ. چچا کی خدمت میں چچا دیتا ہے کا اماں جان چچا اجازت نہیں دے رہے. جناب اس میں فرما عجیب جملہ فرما، اے قاسم دیکھو اب زندہ خیمے میں نہ آنا. اللہ اکبر. قاسم کے اور آنکھوں سے آگو بچہ قطرے بازو پٹکے. قاسم کو بابا کی وصیت یاد آ گئی. قاسم کا دل ٹھہرا، اب کون اس سے بڑھ کے مصیبت آئے گی. ایک بار آگے بڑھے، خدمت میں چچا کی پیش کیا. بھائی نے بھائی کی تحریر دے گی. اب حسین قاسم کو نہیں روک سکتے، اب حسین قاسم کو نہیں روک سکتے. اب قاسم کے ہونٹوں پر ہنسی ہے، اب آنسو آنکھوں میں نہیں ہے، کیونکہ اب قاسم بن کی اجازت ملے گی. اللہ اکبر. اس کے بعد حسین خیمے میں قاسم کو لائے. حسین بھی حسن کی وصیت پوری کرنا چاہتے ہیں. زینب سے کہا زینب ذرا کبرا کو بلاؤ، مسند شادی آراستہ ہوئی. آہو فقہ کے ہجوم میں
آنسوؤں کے سائے میں اب رو رہا ہے، کیونکہ جس کا اب رو رہا وہ بھی سمجھ رہے کہ ابھی شوہر کی میت پہ رونا بھی مجھے ہے، ابھی شوہر کے جنازے پر روں گی، ابھی بیوہ بھی بنوں گی۔ یہ کربلا کی شادی آبادی بربادی کے لیے ہو رہی ہے۔ جب اس کے بعد کیا کیا حسین نے، بھتیجے کو گھوڑے میں بٹھایا، ارباب اعضا قاسم چلے جسم پر ایک ذرا بھی نہیں ہے، ارباب اعضا ایک ذرا نہیں، آگے آگے روح علی ہے، آگے آگے روح حسن بھی ہے۔ شاباش میرا قاسم، شاباش میرے لال، تمہارا جہاد میں میرا جہاد،